ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور یہ کہ دیتے رہو رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دو تب خوش ہو گئے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور روکتے ہیں بے حیائی، ناجائز اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، نصیحت کرتے ہیں تم کو تاکہ تم نصیحت لو۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی جامع ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اس سے مراد ہے عدلیہ، اور احسان سے مراد ہے معاشرہ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ سے مراد ہے اہل و عیال۔ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، یہ حکمران سے متعلق ہے، اور احسان سب لوگ کرے، رشتہ داروں کا خیال رشتہ دار رکھے، چونکہ جامع آیت ہے، خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کا پہلا آدمی جس نے اس کو خطبے سے نکالا وہ کعبے کا امام سدیس ہے، وہ موٹا امام، ورنہ ان سے پہلے اور ان کے بعد تمام ائمہ نے ہمیشہ 1400 سال سے 1300 سال سے یہ آیت خطبے کے اندر پڑھی ہے، کیونکہ بہت جامع ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کرو، ہر حکمران اور بڑا سمجھے گا کہ مجھے اپنے ماتحتوں سے انصاف کرنا ہے۔ احسان کرو، مجرمین کو معاف کرو، لوگوں کا بھلا کرو، ہر مومن و انسان کو یہ حق ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نے امام محمد ابن کعب قرظی کو کہا، ایک بڑے تابعی ہے امام محمد ابن کعب قرظی، اس کے متعلق ہے جس آیت کی تفسیر یہ نہیں جانتے وہ تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر۔ محمد ابن کعب قرظی کہتے مجھے عمر ابن عبدالعزیز نے بلایا اور پھر کہا صف لی العدل، پھر کہا مجھے عدل کی تعریف کرو۔ فقلت بخ واہ سألت عن امر جسیم، بہت بڑی بات پوچھی۔ کن لصغیر الناس ابا، چھوٹوں کے باپ بنو، ولکبیرہم ابنا، اور بڑوں کا بیٹا بنو، وللمثل منہم اخا، برابر والوں کے بھائی بنو، وللنساء حجابا، اور عورتوں کی عزت و آبرو کا تحفظ بنو، وآتب الناس علی قدر ذنوبہم، لوگوں کو جرم کے مطابق سزا دو، وعلی قدر اجسادہم، جتنا وہ برداشت کر سکے، ولا تضربن لغضبک صوتا، کبھی بھی اپنے غصے کے لیے کسی کو نہ مارو، فتکون من العادین، ورنہ ظالم ہو جاؤ۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا۔ رشتہ دار بغیر دینے کے خوش نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کو دیتے رہو۔ عجیب بات ہے، آپ 1000 تقریریں کریں، درس دے، بھتیجا ہو، بانجا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ کچھ دے نہیں، آپ دے کے آپ کی عزت پوری نہیں کریں۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ضرور دینا چاہیے۔ اگر معاشرے میں عدل نہ ہو، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، وہ منع کرتے بے حیائی سے، لوگ بے حیا ہو جائیں۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ احسان نہ ہو، منکرات پھیل جائیں گے، اللہ منکر سے منع کرتا ہے۔
اگر رشتہ داروں کو کچھ دیں گے نہیں سرکشی کر لیں گے. والبغی یعظکم اللہ نصیحت کرتے تم کو لعلکم تذکرون تمہیں نصیحت لینا چاہیے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ پورا کرو اللہ کا عہد جب بھی عہد کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا توڑنا نہیں قسموں کو مضبوط ہونے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور بنایا تم نے اللہ کو اس پر ذمہ دار. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا اور نہ بنیے اس عورت کی طرح جو توڑ چکی تھی اپنی کھات اپنا سوت. مکہ مکرمہ میں ایک دیوانی عورت تھی صبح سے شام تک چرخہ چلاتی تھی سوت بن جاتا تھا پھر شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی. تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے اعمال بھی ٹکڑے ٹکڑے ضائع ہے. مت بنو اس عورت کی طرح جو توڑتی تھی اپنا سوت من بعد قوت بعد مضبوط ہونے کے انکاسا ریزہ ریزہ کر کے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم بناتے ہو اپنی قسموں کو مداخلت کا ذریعہ آپس میں. ان تکون امت ہی اربع من امہ کہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ ترقی یافتہ دوسرے سے. انما یبلوکم اللہ بہ اللہ تم کو آزماتے ہیں. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضرور بیان کرے گا قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون جس میں اختلاف کرتے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر چاہتا اللہ کر دیتا تم کو ایک ہی گروہ ایک ہی امت. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ لیکن بھٹکاتا ہے جس کو چاہے. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور رہنمائی دیتا ہے جس کو چاہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ضرور تم سے سوال ہوگا وہ جو عمل کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ نہیں بناؤ اپنی قسموں کو مداخلت کا ذریعہ آپس میں. بعض لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا بس پھسل جائے گا قدم جمنے کے بعد. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور چکو گے سزا وہ جو تم نے روک لیا اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تمہارے لیے عذاب بڑا ہے. آیت کو ذرا سمجھ لو. تم قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت کا ذریعہ مت بناؤ. آپ نے قسم کھائی اگلے نے اعتماد کیا اور آپ نے خلاف کیا وہ اس طرح دین اسلام سے خفا ہو جائے گا. پس اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے پختہ ہونے کے بعد. اور یہ جو اس کو ڈگمگائی ہوئی تزلزل ہوا اس کی سزا پھر تم چکو گے کیونکہ تم نے روک لیا اللہ کے راستے سے. اللہ